عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی رباعی پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیے، اس پر روشنی ڈالی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ نصاب میں شامل مولانا الطاف حسین حالی کی دوسری جو رباعی ہے بڑی ہی خوبصورت رباعی ہے۔ اس رباعی میں انہوں نے ہمیں جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تصوف کے موضوع پر اپنے کچھ خیالات قلم بند کیے ہیں۔ جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، رباعی کس طرح سے دیکھیے، جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، ہوں نیکیوں پر اپنے نہ مغرور بہت۔ نیکی ہی خود ایک بدی ہے گر ہوں نہ خلوص، نیکی ہی خود ایک بدی ہے گر ہوں نہ خلوص، نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت۔ بہت ہی خوبصورت رباعی ہے۔ حالی نے پہلے شعر میں رباعی کے کہا ہے کہ جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو نیک کاموں کے لیے مشہور ہوتے ہیں، تو ان کا یہاں پہ وہ تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، ہوں نیکیوں پر اپنے نہ مغرور بہت۔ اگر دنیا میں لوگ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں یا اچھے اعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں شہرت ملتی ہے، تو اس شہرت پر یا ان نیکیوں کے بدلے میں جو انہیں مقبولیت ملی ہے اس پر انہیں غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پر انہیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ان نیکیوں پر اپنے گھمنڈ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ نیکی ہی خود ایک بدی ہے گر ہوں نہ خلوص، نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت۔ حالی کا کہنا ہے کہ نیکی ہی خود ایک بدی ہے اگر ہو نہ خلوص، اگر نیک کام کرنے میں ہمارا خلوص شامل نہیں ہے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت، اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ نیکی سے بدی دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، نیکی اور بدی میں بہت کم فاصلہ ہے۔ اب اس رباعی کے تناظر میں ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مذہب اسلام میں نیت کو بہت بڑا دخل دیا گیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت سے ہیں، یعنی کہ ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیتوں سے، یعنی کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کس طرح کی ہے اس کے بدلے میں اس کا اجر ہمیں دے گا۔ مان لیجئے ہم بہت سارے نیک کام کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت صاف نہیں ہے، دنیا میں لوگ ہمیں اچھا کہیں یا لوگ ہمیں نیک کہیں یا ہماری تعریف کریں یا ہمیں شہرت یا مقبولیت نصیب ہو، یہ سوچ کر ہم اگر اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں یہیں پہ مل جائے گا، یعنی کہ شہرت مل جائے گی، مقبولیت مل جائے گی، لوگ واہ واہی کریں گے، لوگ کہیں گے کہ کیا نیک بندہ ہے یا کیا نیک شخص ہے، کہیں گے، اس قسم کے حالات ہوں گے۔ لیکن ہمیں اصل جو ہماری زندگی ہے، جو قیامت کے بعد کی زندگی ہے، یعنی کہ حساب کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں ان نیک کاموں کا یا ان نیک اعمال کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا یا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا بتائی جائے گی؟ اس کی وجہ یہ بتائی جائے گی کہ ہماری جو نیت ہے اس میں کھوٹ تھا، یا ہمارے جو اعمال تھے، ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے اس میں خلوص داخل نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اسی بات کو مولانا الطاف حسین حالی، جو سر سید کے رفقا میں سے تھے، یا سر سید کی شخصیت سے یا ان کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے، وہ
ہمارے معاشرے میں اصلاح یا سدھار پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے. تو اسی نظریے کے تحت انہوں نے یہ ربائی کہی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا میں واہ واہی کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، یا ان کو شہرت نصیب ہو، ان کو مقبولیت نصیب ہو، اس بات کو اپنے سامنے رکھ کر اچھے کام کرتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں اور اس پر گھمنڈ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ دو چیزوں یعنی کہ نیت ایک چیز جو بتائی گئی ہے، اور دوسری جو بتائی کہ گھمنڈ نہ کرنا. گھمنڈ تو ہم کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھمنڈ، تکبر کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو. تو ہمیں یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہم بھلے ہی کتنے ہی نیک ہوں، کتنے ہی اچھے ہوں، کتنے ہی خوبصورت ہوں، کتنے ہی لہیم شہیم ہوں، ہر طرح سے ہمارے پاس ہر خوبی ہو، اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے کا یا تکبر کرنے کی کوئی کسی قسم کی اجازت اسلام، مذہب اسلام نہیں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس چھوٹی سی اس ربائی کے ذریعے مولانا الطاف حسین حالی نے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے. نیکیوں سے جو ہمیں شہرت ملی ہے، یا ہمیں جو مقبولیت نصیب ہوئی ہے، یا جو عزت ملی ہے، اس پر غرور، تکبر یا گھمنڈ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم یہ جو نیک کام کر رہے ہیں، ان نیک کاموں میں خلوص شامل نہیں ہے یا ہماری نیت صاف نہیں ہے، تو یہ نیک کام ہمارے نیک کام نہیں کہلائیں گے، بلکہ ہماری یہ بدی کہلائے گی یا برے کام کہلائیں گے. اور یہ جو بدی ہے، نیکی اور بدی، اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق نیت کا ہے یا خلوص کا ہے. تو حالی نے اس ربائی میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں نیک اعمال خالص نیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمیں شہرت بھی نصیب ہو یا مقبولیت یا عزت بھی ملے تو ہمیں اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے یا تکبر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اچھی نیت کے ساتھ یا پورے خلوص کے ساتھ نیک کام کرنے چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمارے جو نیک کام ہیں وہ بالکل بدی کی طرح دکھائی دیں گے، یا ہمیں جو نیکی اور بدی میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق مٹ جائے گا، اور ہمارے اچھے کام بھی برے کاموں کی طرح گنے جائیں گے. تو اسی پیغام کو مد نظر رکھ کر مولانا الطاف حسین حالی نے یہ ربائی کہی ہے. شکریہ. مولانا الطاف حسین حالی کی تیسری جو ربائی ہے، وہ ربائی کے اشعار کچھ اس طرح سے ہیں. بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، بزم شیراں میں شعر خوانی چھوڑی، جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی. دیکھیے، الطاف حسین حالی ایک ایسی شخصیت جو ہمیشہ معاشرے کے لیے فکر مند رہنے والی شخصیت. انہوں نے ہمیشہ قوم کو بیدار کرنے، یا پھر جتنی بھی انہوں نے اردو ادب کی خدمت انجام دی ہے، ان سب سے ایک پیغام، ایک میسج یہ نکلتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم بیدار ہو جائے، سدھر جائے، سنبھل جائے، اور ہمارے قوم میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ دور ہو جائے. ہم نے 2 رباعیاں اس سے پہلے دیکھی ہیں. ان 2 رباعیوں میں بھی کوئی پیغام انہوں نے ہمیں دیا ہے. اب یہ تیسری نصاب میں شامل اور جو آخری ربائی ہے، بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، بزم شیراں میں شعر خوانی چھوڑی، جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی. اس ربائی میں بھی اسی طرز کی بات وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ پہلے شعر میں دیکھیے، بلبل کے چمن میں ہم زبانی چھوڑی،
بزم شیرا میں شیر خانی چھوڑی. چمن میں بلبل ہوتے ہیں. بلبل جو پرندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، چمن میں جب رہتا ہے تو چہکتے رہتا ہے، یا پھر جو بھی وہ آوازیں نکالتا ہے اس سے چمن میں ایک قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چمن بہت زیادہ، چمن میں بہار آ گئی ہے، یا اچھا ایک موسم ہے. ہم جس میں جب کبھی تفریح کرنے جاتے ہیں تو چمن میں اگر بلبل کی آواز آتی ہے تو ہمارے کانوں کو بھی ایک سکون یا ایک چین ملتا ہے بلبل کی آواز سن کر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی. اب وہ چمن میں بلبل کی زبانی ہی چھوڑ دے رہے ہیں. یعنی کہ اس رباعی میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو زبان ہے ہماری، اس زبان سے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. زبان سے جو باتیں ہمیں کہنی چاہیے تھی وہ ہم کہنا بھی چھوڑ چکے ہیں. بزم شیراں میں شیر خوانی چھوڑی. شاعری کی جو بزم ہے اس میں بھی میں نے شعر شاعری کرنا چھوڑ دیا ہے. آگے کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں، جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیرے رام کہانی چھوڑی. دیکھیے اس میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کا سا انداز حالی کا یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بزم شیراں میں شیر خوانی چھوڑی. شیر خوانی چھوڑنا، خوانی کے معنی ہیں پڑھنے کے، تو جو شعر جو پڑھے جاتے تھے ان شعروں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں جو بزم میں شاعری سناتا تھا اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے. جس طرح سے بلبل چمن میں، جو بلبل جا کر چہکتی تھی یا بلبل کچھ گاتی تھی، وہ اس نے جو اپنی زبان سے کہنا چھوڑ دیا، اسی طرح میں نے بھی شاعری کی بزم میں یا شاعری کی محفل میں جو شعر خوانی کی جاتی تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ کی حالی کیا بتا رہے ہیں، جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا. جو زندہ دل ہے، ایک دل جو زندہ ہے، دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا. اب ہماری جو قوم ہے اتنے برے حالات سے دوچار ہے، اس کی کیفیت اتنی خراب ہے کہ ان کے ضمیر یا ان کے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں، اور وہ کسی بھی بات پر اپنا رد عمل یا کچھ بھی اس کا ریئیکشن ظاہر نہیں کر رہے ہیں. جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا. اگر دل کسی کا زندہ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اچھی چیز کا یا بری چیز کا کچھ نہ کچھ تو رد عمل کرتا ہے. اب یہاں پہ حالت اتنے برے ہو چکے ہیں ہمارے پاس کہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو امت ہے، وہ اتنے برے حالات سے دوچار ہے کہ ہمارے امت کے دل جو ہیں سب پوری طرح مردہ ہو چکے ہیں. اس میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ بالکل بھی زندہ نہیں ہے. امت میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ مردہ دل ہے. اس وجہ سے کیا ہو گیا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے میں نے بزم شیراں میں شیر خوانی کرنا میں نے بھی چھوڑ دیا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ شاعر ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی، اور اسی وجہ سے ہم نے جو تیری بات ہے تجھے بیان کرنے کی ہے، تجھے سمجھانے کی، جو رام کہانی یعنی کہ کوئی ایک کہانی تجھ سے جو جڑی ہوئی کہانی ہے، اس کہانی کو ہم نے مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے. اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو حالات ہیں اس پر ہم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے تجھ پر جب کسی قسم کا کسی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے بھی تیری یہ رام کہانی کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہمارا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے. اور وہ مردہ ہونے کی وجہ سے بلبل نے جس طرح سے ہم زبانی کرنا چمن میں چھوڑ دیا ہے، یا بزم شیراں میں شعر خوانی کرنا جس طرح سے شاعر نے چھوڑ دیا ہے، اسی طرح سے ہم نے بھی تیری رام کہانی کو بیان کرنا، ایک دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہم نے مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے. تو اس رباعی کے ذریعے مولانا الطاف حسین حالی نے یہی بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگر زندہ قوم ہیں یا
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم پہلے والی کیفیت یا حالت میں آئے، تو اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اور اس طرح سے ہم ایسے ہی بے حسی کی زندگی گزاریں گے تو ہمارا حال بھی ایسا ہوگا کہ ہماری کوئی کہانی یا ہمارا کوئی تاریخ یاد نہیں رکھی جائے گی، اور ہم کو پوری طرح بھلا دیا جائے گا، اور آنے والی نسلوں میں ہمارا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرے گا آنے والی نسلوں کے سامنے۔ اسی نظریے کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ انہوں نے اس رباعی کا اختتام کیا ہے۔ شکریہ۔